بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، اس کا ترجمہ اس طرح سے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا، کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو، کسی اولاد کو، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اس آیت کو بھی ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے۔ قرآن کریم اولاد کو صاحب اولاد کا جز قرار دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، سورۃ الزخرف، یعنی میں آیت سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے، اس آیت کا مطلب یہ ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی اس بات کا قائل ہو جائے جیسے مشرکین مکہ قائل تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اولاد ہے اللہ کی، تو اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا قرآن کی نظروں میں کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، سورۃ الزخرف آیت نمبر 15، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے قرار دے دیا ہے اس کے بندوں میں سے ایک جز اس کے لیے، یعنی ان لوگوں نے، ان مشرکوں نے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز قرار دے دیا ہے کسی کو۔ اگر آپ زحمت کیجئے اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 اور اس کے بعد والی آیات پڑھیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ مشرکین مکہ کا جو غلط عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس آیت میں قرآن کہہ رہا ہے من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، فرشتوں کو قرآن مجید یہاں پر اللہ کے بندے، عباد اللہ کہہ رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ، اور انہوں نے قرار دے دیا اس کے لیے من عبادہ، اس کے بندوں میں سے جزءاً، ایک جز، یعنی یہ جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اولاد جز ہوتی ہے، یہ آیت یہ بتا رہی، اور اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ خدا کا کوئی جز نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کی ذات سے فلان ذات بنی ہے اور اللہ کی ذات جیسی ہے، یعنی جو اللہ کی ذات ہے کہ کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا کہ خداوند عالم کی ذات کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں وَانْحَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِ، عقلیں حسرت زدہ ہیں اس کی ذات کی طے کی معرفت تک پہنچنے سے کہ وہ کیا ہے، وہ تو کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ فلان مقدس ذات اللہ کی ذات سے الگ ہوئی ہے، جز ہے اس کا، وہ کافر اور مشرک ہے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز قرار دے دیا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان کھلا ناشکرہ ہے۔ کفور کا معنی ناشکرہ کرے، اسی سے کفر کا معنی بھی آتا ہے۔ شکر گزاری نعمت کا اقرار ہوتا ہے، اور ناشکری نعمت کو چھپا لینا، حق کو چھپا لینا، اسی کو کفر بھی کہتے ہیں۔ کفور، اور کوئی ڈھکا چھپا کفر نہیں، لَکَفُورٌ مُبِین، کھلا اور واضح کفور ہے۔
وہ کہ جو کسی کو اللہ کا جز سمجھے، اللہ کی ذات کا حصہ سمجھے کہ یہ اللہ کی ذات سے الگ ہوا، یہ اللہ کا جز ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، یا کسی بھی اور تعویل کر کے اس جہت سے کسی کو اللہ جیسا بنا دے۔ توجہ فرما رہے، یہ کفور مبین ہو جائے گا، کوئی کفور مخفی بھی نہیں ہوگا، بلکہ خفیہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ کھلا اور واضح مشرک اور کافر بن جائے گا۔ کس آیت پر ہم بات کر رہے ہیں؟ لم یلد ولم یولد۔ اسی کے ذیل میں آپ کو عرض کروں کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا جز قرار دے دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیات ہے، میں تیزی سے ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں، یہ یاد دہانی کے لیے، تاکہ اگر آپ سورہ اخلاص کو سمجھنا چاہیں، قرآن کی آیات تفسیر کرتی ہے ایک دوسرے کی۔ قرآن فرماتا ہے لقد، یہ آیت نمبر 72 سورۃ المائدہ سے میں پڑھ رہا ہوں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کفر کر دیا ان لوگوں نے، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی یہ بھی اللہ ہے، اللہ کا بیٹا یعنی اللہ ہے۔ جبکہ وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہ فرمایا تھا یا بنی اسرائیل لعبد اللہ ربی وربکم، مسیح نے کیا فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی جو رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور انہوں نے کیا فرمایا تھا انہو من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جو تم لوگ کر رہے ہو بعد میں اسی عیسیٰ کے نام پر جو توحید بتانے آیا تھا، اسی عیسیٰ کی شان بڑھانے کے چکر میں، غلو کرنے کے چکر میں تعویلیں کر کے تم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انہو من یشرک باللہ، بے شک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، سادہ سادہ بات، فقد حرم علیہ الجنہ، تو اللہ نے جنت اس پر تحریم کر دی، حرام کر دی، جنت میں نہیں جا سکتا شرک والا۔ اب کوئی عیسائی آ کے کہے کہ جس کی محبت کے نشے میں ہم نے اس کی شان بیان کی ہے، وہی ہمیں چھڑا بھی لے گا، وہ برات کا اظہار کرے گا، تبرہ کرے گا، جیسا کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کا تبرہ بتایا ہوا ہے۔ ان کے گھڑی ہوئی باتوں کا، ان کا جو گھڑا ہوا غلو تھا، اس سے بیزاری کا اظہار حضرت عیسیٰ کا بتایا ہوا قرآن، سورہ مائدہ کی آخری آیات میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، اور کہاں جائے گا؟ کوئی اور جگہ بنائی ہوئی ہے، یہ جنت نہیں صحیح تو کوئی اور جنت صحیح۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی یہ شبہ نکالنے کے لیے کہ جس کے لیے ہم نے غلو کیا وہ ہماری مدد کرے گا، چھڑائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، مشرک ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ 73 نمبر، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک انہوں نے کفر کر دیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ تثلیث مسیحیت کی، اللہ، روح القدس اور عیسیٰ، یہ تین ہے، یہ تین ہوتے ہوئے ایک ہے اور ایک ہوتے ہوئے تین ہے۔ کوئی پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز یا تو تین چیزیں ہوتی ہیں یا ایک چیز ہوتی ہے، جو ایک ہوتا ہے وہ تین نہیں ہو سکتا، جو تین ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں یہ عقل کی نہیں، معرفت کی باتیں، یہ عقل سے آگے کی باتیں، یعنی موجے کرو عقل کے بعد۔ ہر غلو کرنے والا جب اس کے سامنے واضح کوئی بات رکھی جاتی ہے، اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ بڑے راز ہیں جو نہیں پتہ چل سکتے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، قرآن مجید میں جو بتایا ہے، واضح کیا ہے۔ یا کیا کہیں گے یہ عقل سے آگے کی باتیں ہیں، جبکہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ اولِ الالباب کو خوشخبری سنائیے قرآن میں، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں پہلا تصور اسلام کا قرآن سے، ورنہ اگر تصورات بن جائیں گے پھر قرآن کی آیات سے کھیلیں گے، جیسے بعض لوگ روایات سے کھیلتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبات میں صفات بیان کی، کہتے ہیں روایات سے ایسے کھیلتا ہے جیسے ہوا تنکوں سے کھیلتی ہے۔
ایسے اڑا پھڑا کے رکھ دیتا ہے روایات کو، ایسے کھیلتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تین میں سے تیسرا ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ واحد، جبکہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے الہ واحد کے، ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے، ان مسیحیوں میں سے جنہوں نے یہ کفر اختیار کیا ہے، ان کو دردناک عذاب چھوئے گا، ٹچ کرے گا، یعنی ان کو سہنا پڑے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، جبکہ اللہ نے جب تک یہ زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اب آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کیا تھے مسیح ابن مریم سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، جن سے پہلے رسول گزر چکے، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، کانا یأکلان الطعام، توجہ کیجئے، جو کھانا کھاتا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، کھانا کھاتے تھے یہ دونوں، عیسیٰ اور ان کی والدہ علیہ السلام، کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر، اے رسول دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم ان کے سامنے آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، ثم انظر، اور پھر دیکھیے، انا یؤفکون، اس بیان کے باوجود کہاں یہ جھوٹ میں بھٹکتے پھرتے ہیں، پھر یہ گھڑ گھڑ کر باتیں لاتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں، اور پھر شرک کی وادیوں میں، جھوٹ کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ العلی العظیم۔